رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دثاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب ساتھی دل کے گہرائیوں سے سرور کونین سرکار دو عالم تاجدار انبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر بآواز بلند درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی بدن محمد فی الابدان.
اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجة الكفيلة، صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم۔ قابل احترام میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم اور آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا اور مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ اگر ہم انسان نہ ہوتے، کوئی اللہ سے پوچھ سکتا تھا ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا؟ مسلمان نہ ہوتے، کوئی اللہ سے پوچھ سکتا تھا ہمیں مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا، اور انسان بھی کامل انسان بنایا۔ پوری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ بناتات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ دن، یہ رات، یہ بکری، یہ بھینس، یہ گائے، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات آپ کے لیے ہے اور آپ اللہ کے لیے ہیں۔ بنایا تو اللہ نے اپنے لیے ہے، لیکن آج کے انسان کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر ہم اپنے آپ کا احتساب کرنا شروع کریں تو ہمیں ہر چیز کی فرصت ہے، اگر فرصت نہیں تو اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکانے کی فرصت نہیں۔ کاروبار کی فرصت ہے، دکان کی فرصت ہے، ٹی وی کی، وی سی آر کی، موبائل فون کی، یاروں کی، دوستوں کی فرصت ہے، عزیزوں کی، قریبوں کی، رشتہ داروں کی فرصت ہے۔ اگر بندے کو آج فرصت نہیں تو اللہ کے دروازے پر آنے کی فرصت نہیں۔ جمعہ کے دن بھی مسجد آ کر احسان جتلاتے ہیں، حالانکہ پوری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اور جب ہم یہ جبین نیاز اللہ کے دروازے پر نہیں جھکاتے، اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، تو پھر پورا دن اسی پریشانی میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں قرض کیوں جان نہیں چھوڑ رہے، مرض کیوں جان نہیں چھوڑ رہے، مصیبتیں کیوں جان نہیں چھوڑ رہی۔ ہم نے اس اولاد کے لیے کمر اپنی
ٹیڑھی کر دی، لیکن آج ہماری اولاد ہم سے نافرمان کیوں ہے؟ آج بیوی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قرض اور مرض اور مصیبت کر رہے ہیں، دوسرے سے لے کر تیسرے کا ادا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ قرض اور مرض اور مصیبتیں ہمارے سر پر کیوں ہیں؟ یہ اولاد نافرمان کیوں ہے؟ آج زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کیوں نہیں ہے؟ نیند کے لیے نیند کی گولیاں کیوں لینی پڑتی ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا ہے؟ رحمانیہ مسجد والوں، یہ قرض اور مرض اور مصیبتیں، مسجد کا نام غلط لے لیا، طاہریہ، طاہری، دراصل میں ہم روزانہ مسجدیں اور مدرسے گھوم گھوم کے خود طاہری بن چکے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ قرض اور مرض اور مصیبتیں کیوں ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آج بندے کا ہر چیز سے تعلق ہے، لیکن بندے کا رب رحمان سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جو تار ہے نا، تار تعلق والی، یہ بندے نے سب سے جوڑ لی ہے، رب سے توڑ لی ہے۔ اور شاہ جی، جب بندوں کا بندوں سے تعلق ہوتا تھا، وہ تو اپنی جگہ، جب بندوں کا رب سے تعلق ہوتا تھا، بندے تو بندے ڈاکٹر صاحب، بندیوں کا بھی جب رب سے تعلق ہوتا تھا اور بندیاں بھی رب کو بلاتی تھیں، اللہ ان کے بلانے پر قرآن نازل فرماتے تھے۔ بندے تو بندے، بندیاں بھی جب رب کو بلاتی تھیں، اللہ ان کے بلانے پر قرآن نازل فرماتے تھے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ بندے تو بندے، جب بندیاں بھی رب کو بلاتی تھیں، اللہ ان کے بلانے پر قرآن نازل فرماتے تھے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق جوڑیں، ہم توبہ کریں اور استغفار کریں، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ آج ہم جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا، اس مقصد کی طرف لوٹ کر آئیں۔ بی بی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کسی بات پر شوہر سے انبن ہو گئی، شوہر بھی صحابی رسول اور بیوی بھی صحابی رسول۔ بی بی خولہ صحابی نہیں ہے، صحابی ہے نا، شوہر بھی صحابی اور بیوی بھی۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے، لہذا آپ مولوی حضرات زیادہ پریشان مت ہوا کرو بیوی کی وجہ سے، یہ کام چلتا رہتا ہے، ٹینشن لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے گھر میں۔ بی بی خولہ صحابی رسول ہیں، شوہر بھی صحابی، بیوی بھی صحابی، آپس میں انبن ہو گئی، کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بی بی خولہ کے شوہر نے کہا، خولہ آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے۔ ابھی طلاق کا حکم نہیں ہوا، ابھی طلاق کے احکامات نہیں آئے، اور زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق کے الفاظ تھے۔ کوئی کسی بیوی کو کہہ دیتا تو میری ماں جیسی ہے، میری ماں کی طرح ہے، تیرے جسم کا فلاں عضو میری ماں کے فلاں عضو کی طرح ہے، طلاق ہو گئی، اختلاف ہو گیا، کسی بات پر انبنت ہو گئی۔ بی بی خولہ کے شوہر نے کہا، خولہ آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے۔ بی بی خولہ نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، نکل گئے لفظ، میں کہاں جاؤں گی، بوڑھی ہوں، سفید بال ہو گئے، پوری زندگی تمہارے ساتھ گزار لی، اب کہاں جاؤں گی، کس کے دروازے پر جاؤں گی؟ اس نے کہا، الفاظ نکل گئے۔ بی بی خولہ سرور کونین، سرکار دو عالم، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آقا میرے شوہر نے آج مجھے کہا ہے تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ. سرور کونین سرکار دو عالم نے فرمایا خولا میں محمد کریم محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں طلاق ہو گئی. طلاق کا چونکہ حکم نہیں آیا تھا. آقا میں کہاں جاؤں گی, کس کے گھر جاؤں گی؟ آقا اس عمر میں میرا سہارا کون بنے گا؟ کون مجھے اپنے گھر میں جگہ دے گا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ بی بی خولہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہی تھی, میں نے بازو سے پکڑا. خولہ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے سامنے کون ہے؟ ذرا آہستہ بولو, دھیمے الفاظ میں بولو. سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو. بی بی خولہ نے کہا اماں آج تو مجھے مت روکو, میرے گھر کا مسئلہ ہے, میری زندگی کا سوال ہے. آج تو مجھے آقا سے بات کرنے دو, آج تو مجھے اپنا مسئلہ بیان کرنے دو. کہتی آقا میں کہاں جاؤں گی, کس کے گھر جاؤں گی؟ آقا نے فرمایا خولہ میں محمد کریم محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں طلاق ہو گئی. جب 2-3 مرتبہ یہی بات ہوئی, سنیے گا طاہری مسجد والوں سنیے گا, اللہ اکبر کبیرہ. جب آقا نے 2-3 مرتبہ یہ کہا تو بی بی خولہ نے کہا آقا اس کا مطلب آپ میرے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ آقا اس کا مطلب آپ میرے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ آقا پھر میں اپنے اللہ کو شکایت کروں؟ اللہ کی قسم قرآن کے آیات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آقا اس کا مطلب آپ کچھ نہیں کریں گے, پھر میں اپنے اللہ کو شکایت کروں؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. رب فرما رہے ہیں خولہ نے مجھے پکارنا شروع کیا, او کریم اللہ, او رحیم اللہ, او حنان اللہ, او منان اللہ, او واسع المغفر اللہ. مولا کہاں جاؤں گی, کس کے در پر جاؤں گی, کس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گی؟ مولا میری مدد کرنا, مولا میری نصرت کرنا, مولا میری سن لینا. اب بی بی خولہ اللہ کو پکار رہی ہے, اللہ کو شکایت کر رہی ہے. جناب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. یہ اشارہ تھا, یہ انڈیکیشن تھا کہ جناب جبرائیل آ چکا ہے, وحی آ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈالی. سنیے گا غیرت مند مسلمانوں, جب تار جڑی ہوئی تھی نا, تعلق جڑا ہوا تھا نا, بندے تو بندے, بندیاں بھی اللہ کو پکارتی تھیں, اللہ قرآن نازل فرماتے تھے. سنیے گا پہلے کیا کہہ رہی تھی, مولا میری سن لینا, مولا مہربانی کرنا, مولا کہاں جاؤں گی, کس کے دروازے پر جاؤں گی, کس کو پکاروں گی؟ اب جب دیکھا وہی آ گئی ہے, سرور کونین نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈال دی ہے. اب خولہ کیا فرما رہی ہے؟ اب بی بی خولہ کہتے مولا مجھے پتا ہے جبرائیل آ گیا ہے, لیکن سنو مولا, مجھے پتا ہے جبرائیل آ گیا ہے, لیکن سنو مولا, فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے, میرے خلاف فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. او میرے مولا فیصلہ میرے حق میں, میرے مولا فیصلہ میرے حق میں, میرے مولا فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے. یہ تعلق جڑا ہوا تھا. بندے تو بندے, بندیاں بھی جب رب کو پکارتی تھیں اللہ قرآن نازل کرتے تھے. جناب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھائی اور آقا نے خولہ کو دیکھا اور آقا مسکرا دیے. اور میرے شہید والد یہاں فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. میرے شہید والد یہاں فرمایا کرتے تھے جب سرور کونین سرکار دو عالم مسکراتے تھے اللہ جنت کے 8 دروازے کھلوا دیتے تھے. سرور کونین مسکرا دیے. آقا نے فرمایا خولہ مبارک ہو, اللہ نے تیری سن بھی لی ہے اور فیصلہ تیرے حق میں بھی دے دیا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ اکبر کبیرہ.
آؤ لوٹ کر آؤ رب کے دروازے پر، توبہ کرو اور استغفار کرو، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ سرور کونین سرکار دو عالم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ ایک صحابی آیا نا، آقا زمانہ جاہلیت میں گناہ ہو گیا، اللہ معاف کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ آقا بہت بڑا گناہ ہے، آقا نے فرمایا اللہ معاف کرے گا۔ آقا میرا گناہ زمین سے بڑا ہے، سرور کونین سرکار دو عالم نے فرمایا توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ آقا میرا گناہ آسمان سے بڑا، آقا نے فرمایا توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ آقا میرا گناہ 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑا، آقا علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ آقا میرا گناہ زمین اور آسمان کی وسعت سے بڑا، آقا نے فرمایا کون سا گناہ کیا ہے؟ 7 زمینوں سے بڑا، 7 آسمانوں سے بڑا، آسمان اور زمین کے وسعت سے بڑا ایسا کون سا گناہ ہے؟ آقا زمانہ جاہلیت میں کفن چور تھا، کفن چراتا تھا۔ ایک دن قبر کو کھودا، کفن چرانے کی نیت سے نظر پڑی نوجوان خوبصورت عورت، مردہ عورت کا لاش تھا۔ شیطان نے مجھے بہکایا، میں نے اس کے ساتھ زنا کی۔ سرور کونین نے منہ پھیر دیا، اٹھ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ روتا ہوا اٹھا ہے، اللہ تیرے در کے سوا تو کوئی نہیں، تو بھی معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ کہاں جاؤں گا؟ کس کے در پر جاؤں گا؟ کس سے مانگوں گا؟ رو رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، آقا اس کو بلاؤ نا، اس کو بلاؤ نا، جس سچی دل سے اس نے توبہ کی ہے اللہ کو اس کے آنسو اتنے پسند آ گئے ہیں، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو توبہ کرو، اگر قرضوں سے مرضوں سے مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو توبہ کرو، اگر اولاد چاہتے ہو کہ فرما بردار ہو تو اللہ سے تعلق جوڑو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو تو اللہ سے تعلق جوڑو۔ آپ کی یہ زندگی دکان کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، آپ کی یہ زندگی مال کمانے کے لیے نہیں۔ آج تو زندگی اس میں چلی گئی، دکان ایک ہے 2 کیسے بنے گی، موٹر سائیکل ہے کار کیسے ملے گی، چھوٹی کار ہے بڑی کیسے بنے گی، گھر فلیٹ میں ہے مکان کب ملے گا، چھوٹا مکان ہے بڑا کب ہوگا، لاکھ روپے بینک بیلنس ہے 2 لاکھ کب؟ آپ کی اور ہماری زندگی آج اس میں کٹ گئی۔ لیکن کچھ پتہ بھی ہے کہ ہمارے ان اللہ سے تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات کا تاج، بڑی معذرت کے ساتھ علماء کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ لب کشائی کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ بھی ہے یہ اشرف المخلوقات کا تاج اللہ نے آپ کے سر پر کیوں سجایا؟ دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے ناز اور نخروں کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے؟ اللہ نے آپ کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج کیوں پہنایا؟ جھوٹ، فریب اور مکر کے ذریعے مال کمانے کے لیے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، لوگوں کو ذلیل اور باعزت کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے سر پر یہ اشرف المخلوقات کا تاج کیوں پہنایا؟ ایک چند ٹکوں کی وجہ سے 20 سال ہو گئے سگے بھائی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، چند ٹکوں کی وجہ سے، چند ملکیت اور مال کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات کا تاج اللہ نے اس لیے آپ کو پہنایا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جو زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مخالف گزار رہے ہیں، جو قرآن کے احکامات کے مخالف زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں،
شیطان کے اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ پھر یہ اشرف المخلوقات نہیں، اسی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا اولئک کالانعام، جو زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف گزار رہا ہے، اللہ نے فرما دیا اولئک کالانعام۔ پھر یہ انسان اشرف المخلوقات تو دور کی بات، یہ تو انسان نہیں، یہ تو جانور ہے۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے۔ کسی مفسر نے کیا خوب اس کی تفسیر کی، کیا کمال کی تفسیر کی کہ جانوروں نے اللہ کو شکایت لگا دی، جانوروں نے اللہ کو شکایت لگا دی، مولا یہ تو آپ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، یہ تو شیطان کے اتباع میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو دکان کی فرصت ہے، مسجد کی نہیں، ٹی وی کی فرصت ہے، قرآن کی تلاوت کی نہیں، یاروں اور دوستوں کی فرصت ہے، لیکن سیرت پر عمل کرنے کی فرصت نہیں۔ مولا یہ منکر تو آپ کا ہے، ہمارے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ جانوروں نے اللہ کو شکایت کر دی، اللہ نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تمہارے لائق بھی نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ صرف جانور نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آج آپ کے کاروبار میں رہنے کی وجہ سے، دکان پر رہنے کی وجہ سے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے، جہاں یہ ملک وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہوا کہ اس ملک کا نظام اسلامی ہوگا، آئین اسلامی ہوگا، قانون اسلامی ہوگا، یہاں صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری دور کی یادیں تازہ ہوں گی، یہاں مدینے کی ریاست کی یادیں تازہ ہوں گی۔ آج آپ کی غفلت کی وجہ سے یہاں امریکہ مسلط ہے، یہاں انگریز اور ہنود مسلط ہے، یہاں آج آپ کے دین سے دوری کی وجہ سے عذاب پر عذاب مسلط ہیں۔ آج غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، عام آدمی ٹماٹر اور آلو خریدنے کے لیے پریشان ہے، تنخواہ دار ملازم 1 تاریخ کو تنخواہ لینے کے بعد سوچ رہا ہے بجلی کا بل بھروں یا گیس کا بھروں، بچوں کے اسکول کی فیس بھروں یا گھر میں راشن ڈالوں، کیونکہ آپ نے یہ کام اپنے ذمے سے نکال کر دوسروں کے ذمے لگا دیا۔ آج غریب آدمی، اللہ اکبر کبیرہ، غریب آدمی آج مر رہا ہے۔ ایک طرف ملک کی جغرافیائی سرحدات داؤ پر ہیں، ملک کی جغرافیائی سرحدات کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ایک طرف کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، ایک طرف غریب آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے، ایک طرف پاکستان کو قومیت کے بنیادوں پر، سندھو دیش کے بنیاد پر، آزاد بلوچستان کے بنیاد پر، مہاجرستان کے بنیاد پر، سرائکستان کے بنیاد پر تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، تو دوسرے طرف ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدات پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہماری نظریاتی سرحد کیا ہے؟ جواب درست ہے، ہماری نظریاتی سرحدات کیا ہیں؟ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، لا الہ۔ آج یہ مسجد اللہ کے نام سے گونجنی چاہیے، لا الہ، لا الہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ۔ وہ باہر والے، بنگلہ دیش والے بھی ذرا اللہ کا نام محبت سے لیں، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ملک کی نظریاتی سرحد لا الہ الا اللہ ہے۔
آج جغرافیائی سرحدات پر بھی حملے ہیں تو ملک کی نظریاتی سرحدات پر بھی حملے ہیں۔ جب تک بقول ان کے لبرل اور سیکولر اس ملک میں حکمران تھے، جب تک چور حکمران تھے، تب تک پاکستان کا بارڈر سکھوں کے لیے نہیں کھولا گیا تھا۔ کہ انہوں نے کہا 70 سال میں اسلامی قانون نہیں آیا، شریعت کا نظام نہیں آیا، ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ اور ہمارے نوجوان بھی ماشاءاللہ داڑھی والے، پگڑی والے، ترلے والے سارے چلے گئے، مدینے کی ریاست بن رہی ہے اور ہم مدینے کی ریاست کے معمار بنیں گے۔ اور 2.5 سال میں مدینے کی ریاست یہ بنی ہے کہ حج تو چوروں کے حکومت میں، لبرل اور سیکولروں کے حکومت میں 2.5 لاکھ روپے کا تھا، جب سے مدینے کی ریاست بنی ہے حج 5 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے۔ اور جب سے چور، لبرل اور سیکولر حکمران تھے، جب سے لبرل، چور اور سیکولر حکمران تھے، تب تک سکھوں کے لیے دروازہ نہیں کھلا تھا۔ جب سے مدینے کی ریاست بنی ہے، سکھوں کا ویزا بھی مفت میں، ٹرانسپورٹ بھی مفت میں، رہائش بھی مفت میں، کھانا پینا بھی مفت میں، سکھوں کے سارے اخراجات مدینے کی ریاست برداشت کر رہی ہے۔ یہ ہے نظریاتی سرحدات پر حملے۔ ایک طرف اسلام آباد میں مندروں میں شراب رکھنے کی، ہوٹلوں میں شراب رکھنے کی باضابطہ اجازت دے دی گئی ہے کہ اسلام آباد کے ہوٹل شراب رکھ بھی سکتے ہیں، پلا بھی سکتے ہیں۔ جب تک لبرل اور سیکولر تھے، اسلام آباد کے کسی ہوٹل کو شراب رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب سے مدینے کی ریاست بنی ہے، اسلام آباد کے ہوٹلوں میں شراب رکھنے اور شراب پلانے کی اجازت ہے۔ یہ ہے مدینے کی ریاست۔ آج ہماری جغرافیائی سرحدات پر بھی حملے ہیں، نظریاتی سرحدات پر بھی حملے ہیں۔ ایک طرف کرتارپور کا بارڈر سکھوں اور قائدیانیوں کے لیے کھولا گیا، دوسرے طرف اسلام آباد کے ہوٹلوں میں شراب کی اجازت دے دی گئی۔ ایک طرف کرسمس کے موقع پر، ابھی دسمبر میں کرسمس ہوا، کرسمس کے موقع پر اسلام آباد کے چرچوں کی حفاظت رینجرز نے کی، آرمی نے کی، پولیس نے نہیں، رینجرز اور آرمی نے، 111 بریگیڈ نے کی۔ ایک طرف تو چرچوں کی سیکیورٹی آرمی کر رہی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ غیر مسلموں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی چوکیداری مسلمان کے ذمہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کریں ہمارے اقلیتی بھائیوں کی چوکیداری، نو آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن سوال یہاں بنتا ہے کہ مدینے کی ریاست میں چرچوں کی چوکیداری آرمی اور رینجرز کر رہی ہے، اور مدینے کی ریاست میں رات کو سوتے ہیں، صبح نیند سے اٹھتے ہیں تو باب الاسلام سندھ کے بڑے شہر سکھر میں 19 مساجد کو بلڈوزر لگا کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج ہماری جغرافیائی سرحدات پر بھی حملے ہیں، ہماری نظریاتی سرحدات پر بھی حملے ہیں۔ مسلمانوں، یہ آپ کو قوت اور طاقت کاروبار کے لیے اور دکان کے لیے اور بچوں کے لیے نہیں ملی ہے، یہ آپ کو قوت اور طاقت اعلاء کلمت اللہ کے لیے ملی ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ملی ہے۔ آج آپ دکان میں مصروف ہیں، غلام احمد قائدیانی کے پیروکار آپ کے اور ہمارے گھروں تک پہنچ چکے ہیں۔ میں مسجد میں ہوں، کیمرے ریکارڈ ہو رہے ہیں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ قائد جمعیت امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شہید اسلام کانفرنس لاڑکانہ کی تقریر ریکارڈ پر موجود ہے، جہاں مولانا صاحب نے فرمایا ابھی 3-4 مہینے پہلے آرمی نے قائدیانیوں کی لسٹ منگوائی کہ فوج میں کتنے قائدیانی ہیں ان کی لسٹ بناؤ۔ سپاہی سے لے کر جنرل تک لسٹ مرتب کی گئی اور وہ جنرل باجوہ کو بھیجی گئی۔ جنرل باجوہ صاحب نے بیک جنبش ایک قلم کے ساتھ فوج میں موجود سب کے سب قائدیانیوں کو پروموشن دے کر ترقی دے دی۔ یہ مدینے کی ریاست ہے۔ آج آپ کی ناک کے نیچے
تھرپار کر عمر کوٹ اور میر پور خاص میں معصوم بچوں کو نصاب تعلیم میں غلام احمد قائدیانی پڑھایا جا رہا ہے۔ آج نواب شاہ میں 38 مبلغ عورتیں اور مرد گھر گھر جا کر مسلمانوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو قائدیانی بنا رہے ہیں۔ آج لاڑکانہ میں جامع مسجد میں قائدیانیوں کے مبلغ دیوبندیوں کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر نوجوانوں کو غلام احمد قائدیانی کا پیروکار بنا رہے ہیں۔ آج کھوٹکی میں مسلمان نادرا میں جا کر تحریری درخواست دے رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم مسلمان نہیں، آج کے بعد ہم یہودی ہیں، ہمیں یہودی لکھا اور پڑھا جائے۔ یہ امریکہ کی اور برطانیہ کی باتیں نہیں کر رہا، آپ کے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے ملک کے باب الاسلام سندھ کی باتیں کر رہا ہوں۔ آج ہماری جغرافیائی سرحدات پر بھی حملے ہیں، ہماری نظریاتی سرحدات پر بھی حملے ہیں۔ ایک طرف مدینے کی ریاست کا والی ہے، خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتا۔ مدینے کی ریاست کا والی ہے، کابینہ میں 3 قائدیانی بٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسرے طرف اسکول کے نصاب تعلیم سے سیرت کے مضامین، صحابہ کے مضامین، قرآن کے مضامین، اولیاء، اتقیاء اور صلحاء کے مضامین کو نکالا جا رہا ہے۔ دوسرے طرف ہمارے سروں پر بندوق رکھ کر مدارس کو اسکول ریفارم میں تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ مدرسہ مدرسہ نہ رہے، مدرسہ اسکول میں تبدیل ہو جائے۔ میں آج آپ سے فرنٹیر کالونی والوں، آج آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، لاڑکانہ سے چل کر یہاں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی اجازت دیں گے؟ جو نہیں دیں گے وہ آواز سے بولیں، کیونکہ آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا ہمارے روپ میں، ماشاءاللہ پگڑی بھی مجھ سے بڑی ہوگی، شلوار بھی مجھ سے زیادہ ٹخنوں سے اوپر ہوگی، لیکن ہوگا پیغام پہنچانے والا۔ تو ذرا وہ اچھے طریقے سے آپ کے جذبات پہنچا دے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کے جذبات وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور بولے بھی مجاہد، بزدل کوئی نہ بولے، مجاہد بولے، کیا آپ مدارس کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ مساجد کو گرانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اسکول کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ غلام احمد قائدیانی کے پیروکاروں کو دندناتے پھرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ کشمیر کے سودے کو قبول کریں گے؟ کیا آپ کرتارپورہ کا بارڈر سکھوں کے لیے کھولنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ اس ملک کو سیکولر اور لبرل اسٹیٹ بنانے کی اجازت دیں گے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والا ملک ہے۔ جغرافیائی سرحدات پر بھی حملے ہیں، نظریاتی سرحدات پر بھی حملے ہیں۔ کبھی ہم داڑھی کے لیے کھڑے ہیں، کبھی ہم پگڑی کے لیے کھڑے ہیں، اور آج حالت یہ ہے کہ یہاں مولوی گالی بن چکا ہے، حافظ اور عالم گالی بن چکا ہے۔ آج مولوی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس نعرے پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا؟ ہمارے لاکھوں آباء و اجداد نے اس لیے اپنی گردنیں کٹوائی تھی؟ کیا اس لیے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں داؤ پر لگائی تھی؟ کبھی ہم ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کھڑے ہیں، آسیہ ملونہ نکل جاتی ہے، ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، کبھی ہم ناموس صحابہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کبھی ہم سکھر کے عدالتوں میں ججوں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، اور ہم مسجد کے لیے جھولی پھیلا کر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام آباد میں مندروں کے لیے کروڑوں روپے دیے گئے ہیں کہ مندروں کی تعمیر کرو۔ آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ مندروں کے تعمیر پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور یہاں ہم داڑھی اور پگڑی والے عدالتوں میں ججوں کے سامنے جھولی اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں اللہ کے گھر کی بھیک دے دو، ہم اللہ کے گھر کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ میں خود کیس لڑنے گیا تھا،
میں ججوں کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑا ہوا تھا، باپ کے خون کا انصاف نہیں مانگ رہا تھا، اللہ کے گھر کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ آپ کب بیدار ہوں گے؟ آپ کب خواب غفلت سے اٹھیں گے؟ آج میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں، آج میں آپ کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے آیا ہوں، آج میں آپ کو بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ اٹھو، میدان میں نکلو۔ آج نہ پاکستان کی نظریاتی سرحدات محفوظ ہیں، نہ 4 سالہ بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ موٹر وے پر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے غریب لوگوں کے گھروں کے چولہے محفوظ ہیں، نہ ختم نبوت کا قانون محفوظ ہے، نہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ کا قانون محفوظ ہے۔ یہاں نہ داڑھی محفوظ ہے، نہ پگڑی محفوظ ہے، نہ مسجد کا محراب محفوظ ہے۔ آخر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ آج تو سودا آ کے یہاں تک پہنچا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے قبلہ اول بیت المقدس، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ سرور کونین سرکار دو عالم کو ہم نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، سیر کروائی، صرف سیر نہیں کروائی، 1.25 لاکھ نبی سرور کونین کے پروٹوکول میں کھڑے کر دیے۔ اس مسجد اقصی میں صرف 1.25 لاکھ انبیاء پروٹوکول میں کھڑے نہیں تھے، سرور کونین نے 1.25 لاکھ انبیاء کو مسجد اقصی میں امامت کروائی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ آج مسلم ممالک، امت مسلمہ پاکستان میں زر خرید ملے قرآن سے استدلالات پیش کر رہے ہیں کہ قبلہ اول یہودیوں کے حوالے کرو، مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہودیوں کے حوالے کرو، قبلہ اول سے بے وفائی کرو، انبیاء کی سرزمین سے بے وفائی کرو، لاکھوں فلسطینیوں کے خون سے بے وفائی کرو۔ یہ طاہری مسجد ہے نا؟ طاہری مسجد کے مقتدیوں، میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہاں کے 5 وقت کے جماعتی مجھے جواب دیں، کیا آپ طاہری مسجد کسی بریلوی امام کو دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، کیوں قطعاً نہیں بھائی؟ وہ تو مسلمان ہیں، کیوں قطعاً نہیں؟ کیا آپ اہل حدیثوں کو طاہری مسجد دیں گے؟ بولو یار، اگر دیں گے تو ہاں کر دو۔ آپ شیعوں کو دیں گے یہ مسجد؟ بتاؤ بھائی، شیعوں کو دیں گے؟ باقیوں کو تو چھوڑو، مجھے بھی نہیں دیں گے۔ ہمیں اپنی مسجد اتنی عزیز ہے کہ ہم اپنے کسی ساتھی کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو کیا قبلہ اول اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ آج مسلمان اپنے قبلہ اول کو یہودیوں کو حوالے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں جتنے غیرت مند مسلمان بیٹھے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کا ذرہ باقی ہے، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول جناب سرور کونین سرکار دو عالم نے جس مسجد میں 1.25 لاکھ انبیاء کو امامت کروائی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ قبلہ اول کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو نہیں ہیں وہ بآواز بلند بولیں۔ وہ باہر والے اگر سودا کرنا چاہتے ہیں تو بھلے خاموش رہیں، نہیں کرنا چاہتے تو میں باہر والوں کی بھی آواز سننا چاہتا ہوں، کیا آپ قبلہ اول کی سودے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ انبیاء کی سرزمین سے بے وفائی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ لاکھوں فلسطینیوں کے خون سے بے وفائی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر وقت میرا پورا ہو گیا ہے، 2 بجے مجھے بند کرنے کا کہا گیا تھا، میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو پھر ہم قبلہ اول کے لیے بندوق تو نہیں اٹھا سکتے، تلوار تو نہیں اٹھا سکتے، فلسطین پہنچ کر قبلہ اول کی چوکیداری تو نہیں کر سکتے، ہم لاکھوں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر
مسلمانوں کے پہلے قبلے کی حفاظت تو نہیں کر سکتے؟ کیا فرنٹیئر کالونی والوں، طاہری مسجد والوں ایک دن کے لیے روڈ پر نکل کر قبلہ اول کے لیے احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ جو کر سکتے ہیں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ قبلہ اول کے لیے ایک دن اپنی نوکری، دکان، اپنا کاروبار، اپنا گھر بال، بیوی، بچے چھوڑ نہیں سکتے؟ کون کون ایک دن کے لیے قبلہ اول کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے لیے ہم نے آنے والی جمعرات 21 جنوری دوپہر 2 بجے مزار قائد پر مسلمانوں کو بلایا ہے، دل کے اندر قبلہ اول کی محبت رکھنے والوں کو بلایا ہے، قبلہ اول کی چوکیداری کے عزم سے سرشار مسلمانوں کو بلایا ہے۔ جہاں ہم عالمی قوتوں کو پیغام دیں گے، وہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیں گے، ہم کسی صورت آپ کو قبلہ اول کا سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے اوپر قبلہ اول کا قرض ہے، ہم قرض چکائیں گے۔ ہمارے اوپر انبیاء کی سرزمین کا قرض ہے، ہم چکائیں گے۔ ہمارے اوپر لاکھوں فلسطینیوں کے خون کا قرض ہے، ہم چکائیں گے۔ اور ہم میدان میں نکل کر احتجاج کر کے آپ کو مجبور کریں گے۔ کسی صورت ہم آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ جو ارادہ رکھتے ہیں، جو ڈر گئے ہیں، مر گئے ہیں، وہ بالکل نہ بولیں۔ جو جوان مرد ہیں وہ میرے ساتھ بولیں، کیا آپ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ قبلہ اول کی چوکیداری کے لیے تیار ہیں؟ بھائی ذرا آہستہ انشاءاللہ بولو، کہیں تھانے دار نہ سن لے۔ ہاں بالکل اچھی بات ہے، آہستہ ہو گئے، آپ کی آواز ڈھیلی ہو گئی۔ میں بھی یہی چاہ رہا ہوں، خواہ اپنے آپ کو کیوں امتحان میں ڈال رہے ہو؟ آہستہ انشاءاللہ بولو، کہیں رینجرز والے نہ سن لیں۔ کیا آپ قبلہ اول کی چوکیداری کے لیے اگر جان دینا پڑی تو دیں گے؟ پاکستان کے لیے اگر میدان میں نکلنا پڑا تو نکلیں گے؟ مسجد اور مدرسے، داڑھی اور پگڑی کے لیے میدان میں نکلنا پڑا تو آپ نکلیں گے؟ بھائی راستہ مشکل ہے، رکاوٹیں آئیں گی، لوٹ تو نہیں جاؤ گے راستے سے؟ تھک تو نہیں جاؤ گے؟ دب تو نہیں جاؤ گے؟ ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ پکی بات ہے۔ تو پھر 21 جنوری کو آنے والی جمعرات کو مزار قائد کون کون پہنچے گا؟ کھڑے ہو کر وعدہ کریں، جو پہنچیں گے مجھ سے کھڑے ہو کر وعدہ کریں۔ جو نہ آئے مسجد میں جھوٹا وعدہ کوئی نہ کرے، وعدہ وہ کرے جو پہنچ سکے۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ ساتھی سنت ادا کر